بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہزاروں کروڑوں اربوں درود و سلام ہو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ آج ہم آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سنائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات، زندگی اور ان کی سیرت مبارکہ کو تفصیل سے قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے، اور اس مناسبت سے اس کا نام سورہ یوسف رکھا گیا ہے۔ سورہ یوسف کے بارے میں کچھ حدیثیں بھی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن یہودیوں کے علماء میں سے ایک عالم کہ جو تورات کا قاری تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس وقت پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سورہ یوسف کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اس عالم نے سورہ یوسف سن کر عرض کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو یہ سورت کس نے سکھائی ہے؟ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سورت سکھائی ہے۔ وہ یہودی عالم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سن کر بہت حیران ہوا اور یہودیوں کے پاس آ کر کہنے لگا، کیا تم جانتے ہو، خدا کی قسم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید میں ان باتوں کی تلاوت کرتے ہیں جو تورات میں نازل کی گئی ہیں۔ چنانچہ ان میں سے ایک گروہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کو پہچانا، مہر نبوت کی زیارت کی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ یوسف سن کر اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص یعنی قرآن پاک کا بہترین واقعہ قرار دیا ہے۔ حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن کے نام یہ ہیں: یاہود، روبیل، شمعون، لاوی، زبولون، یاسجر، دان، نفتائی، جاد، عاشر اور بنیامین، اور حضرت یوسف علیہ السلام، جس میں بنیامین سگے بھائی تھے، باقی دوسری ماؤں سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر مبارک 7 سال تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا تھا، جس کا ذکر آپ نے اپنے والد سے کیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کہ اے میرے باپ، میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، میں نے انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا، اس خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان مت کرنا، ورنہ تمہارے بھائی تم سے حسد کرنے لگ جائیں گے اور کہیں وہ تمہیں نقصان نہ پہنچا دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بچپن ہی سے چہرے سے نور نکلتا تھا، پیشانی پر نور نبوت چمکتا تھا۔ آپ کے والد آپ سے بڑی محبت کرتے تھے، تو بھائیوں نے سوچا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ان کو والد صاحب سے دور لے جاتے ہیں اور کہیں دور پھینک آتے ہیں تاکہ جو والد صاحب ان سے محبت کرتے ہیں وہ ہمیں مل جائے۔ اس حسد کے مارے والد صاحب سے اجازت لی کہ ہمیں یوسف کو باہر لے جانے دیا جائے۔ والد صاحب نے اجازت نہ دی تو انہوں نے بڑی ضد کی کہ ہم بہت خیال کریں گے، بالکل بھی تکلیف نہ پہنچائیں گے۔ بالآخر والد صاحب نے اجازت دے دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ لے کر گئے اور ان بھائیوں نے حسد کے مارے اپنے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو، جن کی عمر ابھی صرف 7 سال تھی، ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو حکم دیا کہ اپنے پروں کو بچھا دیں۔ جبریل امین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پروں پر لے لیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرنے سے بچا لیا، اور اسی کنویں میں ایک بہت بڑا سا پتھر تھا، وہیں پر انہیں بٹھا دیا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا کرم فرمایا کہ اس چھوٹی سی عمر میں آپ کے دل سے بالکل خوف دور ہو گیا اور آپ وہاں بالکل بھی نہیں گھبرائے۔ اور ان ظالم بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے پر بھیڑیے کا خون لگا کر روتے ہوئے اپنے والد صاحب کے پاس لے آئے اور کہا کہ بابا جان، حضرت یوسف علیہ السلام کو تو بھیڑیا کھا گیا ہے، اور آپ کا کرتا دکھایا جس میں خون لگا ہوا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب کرتا اٹھایا تو انہوں نے غلطی یہ کری تھی کہ اس کرتے کو پھاڑ نہ سکے تھے، بالکل صحیح سلامت کرتا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بڑے جہاں دیدہ تھے، آپ نے فرمایا، کمال کا بھیڑیا تھا، میرے بیٹے کو تو کھا گیا مگر کرتا صحیح سلامت ہے۔ بہرحال آپ روتے رہے، صبر کرتے رہے، اور آپ حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کرتے رہے۔ اب ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی روز آ کر کنویں میں دیکھتے تھے کہ کنویں میں سے باہر تو نہیں نکل گئے۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ ایک قافلہ مصر کی طرف جا رہا تھا۔ اس قافلے والوں کو پانی کی سخت ضرورت پڑی،
اس کنویں میں انہوں نے ڈول ڈالا۔ جیسے ہی ڈول ڈالا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس ڈول کو پکڑ لیا۔ پانی باہر کھینچا گیا تو پانی بھی آیا اور ایک خوبصورت بچہ بھی باہر آ گیا۔ یہ دیکھ کر وہ لوگ حیران ہو گئے کہ یہ اتنا خوبصورت بچہ کہاں سے آیا۔ اب یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ ان کے بھائی آ گئے۔ انہوں نے دیکھا یہ تو کنویں سے باہر آ گئے ہیں، تو ان قافلے والوں سے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے اور ہم اسے بیچنا چاہتے ہیں، آپ کو بڑے سستے داموں میں دے دیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ آپ ان کو بہت دور لے جائیں کہ یہ واپس نہ آ سکیں۔ وہ لوگ ویسے ہی مصر جا رہے تھے، کنعان سے مصر بہت دور تھا۔ 20 درہم میں یہ سودا ہو گیا۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو 20 درہم میں بیچ دیا۔ یہ قافلہ مصر پہنچا تو یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں غلاموں کی طرح فروخت کرنے کے لیے لایا گیا۔ عزیز مصر جو وہاں کا بادشاہ تھا، وہ وہاں پر آیا تو اس نے بہت خوبصورت بچے کو دیکھا اور اس نے بہت ہی اچھی داموں میں خرید لیا اور اپنی زوجہ زلیخا کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا کہ یہ گھر میں خدمت کریں گے، کام کاج کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں رہتے ہوئے تھوڑا عرصہ گزر گیا۔ جب آپ تھوڑے بڑے ہوئے تو آپ بہت ہی حسین خوبصورت تھے، تو زلیخا آپ کے عشق میں گرفتار ہو گئی، جو کہ عزیز مصر کی زوجہ تھی۔ زلیخا کی سہیلیوں نے کہا تم ایک غلام پر عاشق ہو گئی ہو؟ تو زلیخا نے کہا کہ ایک بار تم میرے گھر آنا۔ جب زلیخا کی سہیلیاں اس کے گھر آئیں تو زلیخا نے سب کے ہاتھوں میں ایک چھری بھی دے دی اور ایک ایک لیمو دے دیا اور اپنی سہیلیوں سے کہا حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتی بھی جانا اور اس لیمو کو کاٹتی بھی جانا۔ پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام کو سامنے سے گزارا گیا تو زلیخا کی سہیلیوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کو دیکھ کر وہ اتنی مدہوش ہو گئیں کہ انہوں نے لیمو کے ساتھ اپنے ہاتھ بھی کاٹ لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ پھر جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو غلط کام پر مجبور کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انکار کیا، فرمایا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اب زلیخا آگے بڑھتی ہے اور آپ پیچھے بھاگتے ہیں۔ زلیخا نے آپ کو پکڑنے کی کوشش کی تو آپ کا کرتا پیچھے سے پھٹ جاتا ہے اور اسی کشمکش میں عزیز مصر جو کمرے میں داخل ہوتا ہے اور تعجب سے دیکھتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اپنی زوجہ سے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ اب زلیخا نے کہا کہ میرے ساتھ غلط کام کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس کوئی گواہ نہ تھا اپنی بے گناہی پیش کرنے کا۔ قرآن پاک میں موجود ہے کہ اس کمرے کے اندر ایک 4 ماہ کا بچہ جھولے میں لیٹا ہوا تھا۔ اللہ نے اسے قوت گویائی عطا کی اور اس نے عزیز مصر سے کہا کہ یہ دیکھ لو، اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو حضرت یوسف بے گناہ ہیں، اگر آگے سے پھٹا ہے تو پھر سمجھ لو زلیخا بے گناہ ہے۔ اب ایسا ہی ہوا، جب چیک کیا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، تو یہ طے ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں، مگر اس کے باوجود کسی سازش کے تحت آپ کو جیل بھیج دیا گیا۔ اس جیل میں بادشاہ کے 2 اور قریبی ساتھی کسی وجہ سے پہنچے، انہیں بھی قید ہو گئی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا اور بہت قریب سے دیکھا اور کچھ خواب انہوں نے دیکھے تھے، اس کی تعبیر آپ سے پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بھی پوری بتا دی۔ تو اب یہ لوگ جب رہا ہو کر بادشاہ کے دربار میں واپس پہنچے اور بادشاہ نے بھی خواب دیکھا اور بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ 7 فربہ موٹی تازی گائیں ہیں اور ساتھ ہی دبلی پتلی گائیں ہیں۔ جو موٹی گائیں ہیں وہ پتلی گائیں کو کھا رہی ہیں۔ بادشاہ نے بڑے بڑے خواب کی تعبیر دینے والوں کو بلایا، لوگوں سے پوچھا، مگر کوئی بھی بادشاہ کو مطمئن نہیں کر سکا۔ ان لوگوں نے بادشاہ سے کہا جنہوں نے جیل میں وقت گزارا تھا کہ حضور ایک شخص جیل کے اندر جو کمال کی تعبیر بتاتا ہے، آپ کے خواب کی تعبیر وہی بتا سکتا ہے۔ جب بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے بلوایا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ایسے رہائی نہیں لینی، پہلے میری بے گناہی کا اعلان کیا جائے، قصور میرا نہیں تھا۔ تو آپ کو باعزت بری کیا گیا۔ بادشاہ کے دربار میں جب آپ آئے اور آپ نے بادشاہ کا خواب سنا تو تعبیر عطا فرمائی کہ دیکھو 7 سال تک خوب غلہ ہوگا، خوب کھیتی باڑی ہوگی، خوب اناج اگاؤ، اور اگلے 7 سال بہت خطرناک ہیں، قحط پڑے گا، دنیا میں کہیں پر بھی غلہ نہیں ہوگا، اناج نہیں ہوگا۔ پہلے 7 سال غلہ اگا کر اسے اسٹور کر لو تاکہ اگلے 7 سال زبردست منافع ہوگا۔ خواب کی تعبیر سن کر بادشاہ کا دل مطمئن ہوا اور بادشاہ نے آپ کو وہاں کا وزیر مقرر کر دیا اور یہ کھیتی باڑی کا سارا نظام آپ کے ہاتھ میں دے دیا۔
اللہ کی شان دیکھیں، آپ نے کچھ عرصے غلامی کی زندگی گزاری، مگر اب بادشاہ نے آپ کو پوری سلطنت کی ذمہ داری سونپ دی، اس وقت کے آپ وزیر اعظم بن گئے، اور اب ایسا ہی ہوا۔ 7 سال آپ نے لوگوں کو اس کام پہ لگا دیا، ہر طرف غلہ اگ رہا تھا، کھیتی باڑی ہو رہی تھی اور اناج خوب جمع ہو رہا تھا۔ جیسے ہی 7 سال پورے ہوئے، اب پوری دنیا میں قحط نازل ہو گیا، اناج کا دانہ کہیں نہیں تھا، دور دور سے لوگ مصر آتے تھے اپنا اناج خریدنے، پوری دنیا سے لوگ آ رہے تھے، اپنی چیزیں بیچتے اور اناج خریدتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے کنعان میں، ان کو بھی اناج چاہیے تھا، وہ بھی مصر آئے اپنا اناج خریدنے کے لیے۔ جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں آئے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا۔ بھائیوں کے تو ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ جو وزیر اعظم ہے یہ ہمارا بھائی ہو سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں غلہ بھی دیا اور اپنے کارندوں سے، اپنے غلاموں سے کہا کہ جو پیسے انہوں نے غلے کے بدلے دیے ہیں وہ بھی ان کے سامان میں ڈال دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے سوال کیا کہ تمہارا ایک اور بھائی بھی تو ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہمارا ایک بھائی ہے، اس کا نام بنیامین ہے۔ آپ نے کہا اگلی بار اس کو لے کر آنا، اگر اسے لے کر نہیں آؤ گے تو غلہ نہیں ملے گا۔ پھر یہ لوگ اناج لے کر واپس کنعان پہنچے، اور وہاں جا کر جب بورے کھولے تو اس میں ان کا وہ مال بھی تھا جو انہوں نے اناج خریدنے کے لیے دیا تھا۔ تو وہ بہت خوش ہو گئے، انہوں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ وہ بادشاہ بہت ہی اچھا ہے، اس نے اناج بھی دیا اور ہمارا مال بھی لوٹا دیا، مگر اگلی بار ہمیں بنیامین کو بھی لے کے جانا ہوگا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا میں اپنے دوسرے بیٹے کو تمہیں نہیں دوں گا، آج تک میں یوسف کے غم میں مبتلا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی روتے روتے بینائی بہت ہی زیادہ کمزور ہو گئی تھی، مگر پھر جب غلے کی ضرورت پڑی تو بھائیوں نے بہت ہی زیادہ اصرار کیا، پھر والد صاحب کی منتیں بھی کی، ہمیں ایک بار موقع دیجیے، اب ہم بنیامین کا خیال رکھیں گے، کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ بہرحال عہد و پیمان کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو لے جانے کی اجازت دے دی۔ اب یہ لوگ پھر بنیامین کو لے کے غلہ لینے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو دیکھا تو ان کو اپنے پاس بٹھا لیا اور ان کے کان میں بتا دیا کہ میں ہی تمہارا بھائی ہوں یوسف۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا اب تم جاؤ، غلہ لے کر جاؤ، اور اب آؤ تو اپنے والد گرامی کو لے کر آنا۔ تو وہ لوگ رونے لگ گئے، انہوں نے کہا کہ حضور ہم نے پہلے بھی اپنے بھائی کے ساتھ بہت غلط کیا ہے، اگر دوسرے کو واپس نہیں لے جائیں گے تو والد صاحب تو رو رو کر ہلکان ہو جائیں گے، پہلے ہی اس چھوٹے بھائی کے غم میں وہ بہت روتے ہیں، ان کی بینائی بھی بہت کمزور ہو گئی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ سنا تو اپنا کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے اپنے بھائی کو دیا کہ جاؤ یہ کرتا ان کی آنکھوں پر ڈال دینا اور سنو میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ اللہ اکبر! جب ان بھائیوں نے یہ سننا تھا تو وہ حیرت میں آ گئے، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ وہ بھائی جس کے ساتھ ہم نے ایسا سلوک کیا تھا، آج وہ بادشاہ بننے کے بعد ہمیں سزا نہیں دے رہا بلکہ ہم پر آج بھی کرم نوازیاں کر رہا ہے۔ خوشی کے عالم میں آپ کا ایک بھائی جس کا نام یہود تھا، وہ دوڑتا ہوا بہت لمبا سفر کر کے بغیر رکے وہ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچا، اور ان کا کرتا جب ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر ڈالا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ آپ نے کہا میں اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو سونگھ رہا ہوں، مجھے اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو بیٹے نے سارا ماجرا حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنے کے لیے بے قرار ہو گئے۔ اب بڑے احترام کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام مصر آتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ بھی ساتھ آتی ہیں، اور سبحان اللہ وہ منظر کائنات نے دیکھا کہ آپ نے اپنے والد اور والدہ گرامی کا اس پیارے انداز میں، شاہانہ انداز میں استقبال کیا کہ ہزاروں کے لشکر کے ذریعے مصر کے بارڈر پر جا کر استقبال کیا۔ باپ بیٹے کی ملاقات کئی سالوں کے بعد ہوئی، گلے مل کر رونے لگے، اور پھر اس شاہی قافلے کو محل میں لایا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو، اپنی والدہ کو اور اپنے بھائیوں کو اپنے قریب بٹھایا اور ان کو بڑی محبت اور بڑی عزت و احترام دیا۔ سبحان اللہ! یہ میں نے مختصر کر کے آپ کو واقعہ سنایا ہے۔ قرآن پاک کے 12ویں پارے میں سورہ یوسف موجود ہے، اس کی تفسیر پڑھیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔
اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کے ساتھ جب کوئی برا کرے اور آپ کو موقع ملے بدلہ لینے کا تو اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جن بھائیوں نے آپ کو کنویں میں ڈال دیا، جن بھائیوں نے آپ کو بیچ دیا، اپنے والد سے دور کر دیا، مگر جب آپ کو بادشاہت ملی، وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا کہ معاف بھی کر دیا، درگزر بھی کر دیا اور عزتیں بھی دیں۔ اللہ کے لیے معاف کر دینے میں ہی بڑائی ہے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ ایک اور واقعہ لے کر حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔